الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، توفیق خداوندی سے آج پارہ نمبر 22 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا مضمون چونکہ سورۃ الاحزاب کا پچھلے پارے سے چل رہا ہے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے خطاب تھا اور فرمایا جا رہا ہے کہ جو تم میں سے فرما بردار رہیں گی، اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات بتائے اس کے مطابق چلیں، نؤتھا اجرہا مرتین، تو فرمایا ہم اسے اوروں سے دوگنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ ان کو عام خواتین سے دوہرا اجر نصیب ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت اور حضور کی خدمت میں آنے کی برکت سے۔ فرمایا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے پوری امت کی بیٹیوں کی تربیت کی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے خواتین کو کہ کوئی بھی شخص آئے بات کرنے کے لیے، کوئی مجبوری ہو بات کرنی پڑے تو خبردار کبھی بھی نرم لہجے سے، لوچ دار آواز، نرم نزاکت کے ساتھ اس سے بات نہ کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے نا تو وہ اس بیماری، اس کا روگ جو ہے اس کا لالچ کرے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو گفتگو ہے یہ دروازہ کھولتی ہے گناہوں کا، اس لیے کبھی عورت کو مجبوراً کسی سے بات کرنی پڑے تو اس کا لہجے کا وقار اور اس کا تھوڑا کھردراپن ہونا چاہیے تاکہ کوئی شخص اس کی طرف پیش قدمی نہ کر سکے۔ فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بس اچھی بات کہو، اور فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ جاہلیت والے زمانے کی طرح نہ پھرو۔ تو یہ ہماری ساری خواتین کے لیے قرآن حکیم نے اپنا سبق بیان کر دیا کہ بے پردہ پھرنا یہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کام تھا۔ پردے میں رہنا، ضرورت کے وقت کہیں جانا پڑے تو باوقار طریقے سے اپنے بدن کو، جسم کو چھپا کر، لپیٹ کر اچھے طریقے سے نکلنا۔ فرمایا یہ کرو اور نماز قائم کرتی رہو، اللہ کی اطاعت کرو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اس کے رسول کا حکم مانتے رہو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نبی کے گھر والوں ہر قسم کی ناپاکی اور نجاست تم سے دور کر دے اور تمہیں یوں پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے پہلا جو مصداق اس کلام کا ہے، پاکی کا، طہارت کا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، اور پھر حضور کی اولاد پاک اس میں شامل ہے۔ تو ایک بدبخت شخص جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ روز زبان درازی کرتا ہے، تو اس سے بات کرتے ہوئے کسی نے ازواج مطہرات کہہ دیا تو وہ پھٹ پڑا، کہتا نہیں ان کو مطہرات نہیں کہنا، مطہرات صرف آل پاک ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں، اس نے کاش قرآن پاک پڑھا ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا کہ طہارت کا پہلا سرٹیفکیٹ اللہ نے ازواج مطہرات کو عطا فرمایا۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جو اللہ کی آیتیں اور حکمت جو ہے اس کو تلاوت کرو، پڑھتی رہو، ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے مسلمان مرد اور عورتیں جو ہیں، مومن مرد اور عورتیں، ان کی نیکی، خوبی، تقوی، طہارت کا مشترکہ ذکر کیا، برابری کی بنیاد پر ذکر کیا کہ مسلمان مرد عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، متصدقین اور صدقہ کرنے والے مرد اور متصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی پارسائی یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب رکھا ہے۔ تو یہ اس میں یعنی نفس نیکی میں مرد اور عورت برابر ہیں، تو جتنے بھی یہاں خوبیاں بیان کی گئی وہ مردوں اور عورتوں کی برابر بیان کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے تو پھر کسی شخص کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کرے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متبنہ حضرت زید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ ان کی شادی کا جو مسئلہ تھا تو انہوں نے جب طلاق دے دی تو پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں آئی۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا، عرب میں چلتا تھا کہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ بھی حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے، لہذا بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں یہاں وضاحت کر دی گئی، اس رسم کو توڑ دیا گیا کہ حقیقی بیٹا حقیقی ہوتا ہے، اس کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی اس کے طلاق دینے یا فوت ہو جانے کے بعد اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، صبح و شام اس کی پاکی بولو، اور وہی ہے درود بھیجتا ہے تم پر، اور وہ اور اس کے فرشتے، یعنی اللہ کی اپنی رحمتیں تم پر نازل کرتا ہے، اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ بیان فرمایا گیا، اور فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مسلمانوں پر بڑا مہربان ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور نبی رحمت علیہ السلام کی خصوصیات کا بیان فرمایا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کے حکم کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے، اور چمکا دینے والا آفتاب، اور پھر خوشخبری دی گئی ایمان والوں کو۔ تو یہ حضور کی شانیں یہاں بیان کر دی گئیں، اور فرمایا کافر اور منافقوں کی بات نہ مانیں، ان کی خوشی کی خاطر ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور ان کو بے ہاتھ لگائے چھوڑ دو نا، رخصتی نہیں ہوئی یا رخصتی ہوئی ہے میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہوئی، تو فرمایا فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، ایسی عورت جس کے ساتھ اس کے شوہر کی ملاقات نہیں ہوئی تو اس کو اگر طلاق دے دی تو اس صورت میں اس عورت پر کوئی عدت نہیں، وہ اسی لمحے اگلا نکاح کر سکتی ہے۔ اور فرمایا ان کو اچھے طریقے سے رخصت کرو، اگر حق مہر مقرر ہو چکا تھا تو نصف حق مہر ادا کرو، ورنہ اچھا خوبصورت جوڑا دے کر ان کو رخصت کرو۔ اور پھر آگے نبی کریم علیہ السلام کی ایک خصوصیت کا ذکر ہے، ہمارے یہاں حق مہر اور اس طرح کی جو پابندیاں اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے تو آپ بغیر حق مہر کے بھی اس کے ساتھ نکاح فرما سکتے ہیں۔ اور پھر مختلف رشتے جو ہیں ان کا یہاں ذکر کر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے گھر میں آنے کی آداب بیان کر دیے کہ جب تمہیں کھانے کی دعوت پر حضور بلائیں تو وہاں جا کر بیٹھ نہ جاؤ اور ادھر ادھر نظر نہ مارتے رہو، جتنے ٹائم کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ حضور کا اخلاق کریمہ یہ ہے کہ وہ کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ اٹھ کر جاؤ، لیکن اتنی دیر رکو جتنی دیر کھانا کھانا ہے۔ تو باقی لوگ جو باہر ہیں وہ بھی منتظر ہیں کہ وہاں حاضر ہوں، اور آپ بیٹھ گئے ہیں اٹھنے کا نام نہیں لے رہے، تو باقیوں کا حق بھی ہے۔ اور پھر حضور حیا فرماتے ہیں کسی کو یہ کہیں، اور یہ اخلاق ہمیں اب بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کو اتنا بور نہ کریں، اس کے پاس بیٹھ کے وہ بیچارہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ آپ اٹھ کر جائیں اور آپ جانے کا نام نہیں لیتے، تو یہ اخلاقی بات نہیں ہے۔ اچھا اخلاق کیا کہتا ہے کہ آپ نے ایک حد تک اپنی ضرورت تھی بات کی تو اگلے بندے پر بوجھ بننے سے پہلے اجازت لے کر چلے جائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، اگرچہ بظاہر یہ خطاب ازواج مطہرات کے لیے ہے کہ ان سے کوئی چیز مانگنے گھر گئے ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، تو یہ سب کے لیے اب امت میں یہی ہے کہ خاتون خانہ جو ہے وہ دروازے پر کوئی آئے تو ایسے ہی ننگے سر ننگے منہ سینہ تان کے باہر نہ کھڑی ہو جائے، اگر کوئی بات کرنی ہے کوئی پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے سے رہ کر بات کرے۔ فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کا سامان ہے اور عورتوں کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کا سامان ہے کہ اس سے گناہ کی طرف دعوت نہیں ملتی۔ تو یہ فرما دیا گیا، اور یہ بھی فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، کہ رسول اللہ کو ایذا نہ پہنچاؤ، اور نہ ہی حضور کے ازواج سے کوئی شخص ان کے وصال کے بعد نکاح کر سکتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ضابطہ بیان فرما دیا گیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی غیب دان پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اور یہ بھی بتایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی کسی بھی صورت میں، حضور کی شان میں توہین کر کے، حضور کی اولاد کی شان میں توہین کر کے، حضور کے اصحاب کی شان میں توہین کر کے، حضور کے والدین کی شان میں کوئی بے ادبی کر کے تکلیف پہنچائی، تو فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی نا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہوگی اس پر، وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ فرماتا اس کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جو مومن عورتوں کو اور مردوں کو ستاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا یہ کھلا گناہ ہے،
اور پھر حضور کی ازواج کے بارے میں یہاں فرمایا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ پردے کے بڑے واضح احکام فرمایا کہ جب کہیں اپنی بیویوں سے بیٹیوں سے فرما دیں کہ اپنے چہرے پر ایسے پلو ڈال لیا کریں، سینہ ڈھک لیا کریں تاکہ پردہ قائم رہے۔ تو آج کل جو روشن خیال اور ماڈرنزم کے نام پر جو بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں اور پردے کے بارے میں زبان درازی کر رہے ہیں، بظاہر کلمہ پڑھنے والے بھی اپنی خود ساختہ تعبیریں پیش کر رہے ہیں، ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے اور قرآن پاک میں غور کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ یعنی اگر وہ اس نظریے سے آتے تھے کہ اگر حضور بتا دیں گے تو ہم کوئی اور اعتراض کر دیں گے، تو حضور اس لیے فرماتے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ جب بتائے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا، جب قیامت آئے گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، ان پر جو عیب لگاتے تھے ان کی قوم کے لوگ، اس سے ان کی برات کا اظہار کیا گیا۔ فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے ہاں آبرو والے ہیں اور بے عیب ہیں اللہ کے نبی۔ اور پھر ایمان والوں سے کہا گیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو امانت تھی ہم نے پیش کی، کس پر پیش کی؟ آسمانوں پر پیش کی، زمین پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اس کو اٹھا سکے، اور کسی نے بھی اس کو اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ وہ ایسا بوجھ تھا، ایسی وہ امانت جو ہم نے پیش کی کہ یعنی عطا، فرائض اور اس کی جو واجبات اور پابندیاں سب اس سے ہاتھ کھینچ گیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ حملھا الانسان، انسان جو تھا اس نے اس کو اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، فرمایا بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا مومنوں کو اور منافقوں کا فرق بیان کیا کہ منافقوں کو عذاب دیا جائے گا، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، مشرک مرد ہوں یا عورتیں، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور فرمایا اللہ توبہ قبول فرمائے گا مومنوں کی اور مومنات کی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ سبا جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدا اللہ پاک نے اپنی خوبیوں اور اس کے تذکروں سے، تعریف سے ذکر کی شروع کیا۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاک ہے وہ ذات، تمام خوبیاں اسی کے لیے ہیں، جو اسی کا مال ہے سارا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ فرمایا وہ جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، آسمان سے اترتا ہے، اوپر چڑھتا ہے، نیچے اترتا ہے، اللہ سب کو جانتا ہے، ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس کی نظر سے، اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور کافر کہتے تھے کہ ہم پر کب قیامت آئے گی، ہم پر کوئی قیامت نہیں آنی۔ قل بلا وربی لتأتینکم، فرمایا آپ فرما دو کہ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ضرور تم پر قیامت آئے گی۔ اور یہ ان کو بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ہاں ایمان والے جو ہوں گے، اچھے اعمال کرنے والے، فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا نہیں دیکھتے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے اور اوپر نیچے آسمان و زمین میں ہے، وہ سب کچھ وہ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دنسا دیں یا ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا عذاب کے لیے گرا دیں۔ اس میں ہماری نشانیاں ہیں لکل عبد منیب، ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کو بڑا فضل دیا، پہاڑ جو تھے اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور پرندے، یعنی جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ کرنے لگتے تھے۔ فرمایا لوہا ان کے لیے ہم نے نرم کر دیا تھا، تو لوہے سے وہ زریں بناتے اور اس طرح کا اندازے سے اس طرح کی چیزیں بناتے۔ اور فرمایا کہ بعض ایسا ہوتا تھا کہ تانبا جیسے پگھل چشمہ تھا اس کا، تو اس میں سے جو چیز چاہتے تھے وہ ڈھال لیتے، ایسے بنا لیتے۔ پھر فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے بس میں ہم نے ہوا کر دی، وہ صبح کی منزل میں 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل میں بھی 1 مہینے کی راہ سفر کر جاتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ جنوں کی نگرانی کر رہے تھے، ان سے بڑا بھاری کام لے رہے تھے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا، تو اللہ کریم کو منظور یہ ہوا کہ آپ ٹیک لگا کر کھڑے اور وہیں آپ کا وصال ہو گیا۔ تو جن یہ سمجھے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس خوف میں لگے رہے، اور ساری مسجد کی جب تعمیر مکمل ہو گئی تب آپ کی جو چھڑی تھی جس پر آپ نے سہارا لیا تھا اس کو گھن لگا اور وہ گر گئی، اور آپ زمین پر تشریف لائے، تب جنوں کو پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ورنہ ہم کبھی بھی اتنا مشقت والا اور بھاری کام نہ کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنات علم غیب نہیں جانتے، ہاں باغ دوڑ کی چیزوں کا پتہ کر لیتے ہیں لیکن غیب کی نعمت سے وہ محروم ہیں، یہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو ہی عطا فرمایا۔
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن کو تم اپنے گمان میں پکارتے ہو نا اللہ کے سوا معبود بنا کر، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ایک ذرہ برابر کے بھی مالک نہیں وہ زمین و آسمان میں، اور نہ ہی ان کا کچھ حصہ ہے اس میں، نہ ہی وہ ان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے۔ فرمایا ان کی کوئی شفاعت کام نہیں دیتی مگر اسی کے لیے لمن آذن لہ، جس کو اللہ اجازت دے گا وہی کرے گا۔ اور پھر فرمایا تم فرماؤ کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں؟ تو وہ کہیں گے اللہ، خود ہی فرماؤ اللہ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا کہ بے شک ہم یا تم یا تو ضرور ہدایت پر ہیں یا پھر کھلی گمراہی پر ہیں۔ تو دیکھو جب تمہارا یقین یہ ہے کہ اللہ دیتا تو پھر تم گمراہی کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں اور قیامت کا انکار کرنے والے، ان سے آپ فرما دو کہ یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، اللہ ہمیں جمع فرمائے گا اور پھر وہی ہمیں سچا فیصلہ فرمائے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت کے ساتھ کہ تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، حضور کی رسالت عامہ کا ذکر ہے۔ پہلے انبیاء آئے، محدود وقت، محدود زمانہ، محدود جگہ اور محدود علاقہ، فرمایا یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، نہ کوئی حضور کی رسالت کے لیے جگہ محدود ہے نہ وقت محدود ہے۔ فرمایا حضور کو ہم نے رسالت عامہ عطا فرمائی، زمین و آسمان، دنیا کا ہر کونا خطہ حضور کی رسالت کا تابع ہے اور نبی رحمت علیہ السلام کی رسالت کا گواہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، نہ تو ہم کتاب اس قرآن پر ایمان لائیں گے نہ پہلی جو کتابیں ہیں ان پر ایمان لائیں گے۔ تو فرمایا ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربہم، کسی طرح تو دیکھے جب یہ ظالم لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے نا تو ایک دوسرے پر بات ڈالنے کی کوشش کریں گے، وہ کہے گا جی نہیں یہ انہوں نے کیا، وہ کہے گا جی نہیں انہوں نے کیا۔ تو اس وقت فرمایا یہ جو جتنے مغرور ہیں کہیں گے کاش ہم ایمان لے آتے، اور یہ جتنے تکبر کرنے والے ہیں اور جو ان کے نیچے تھے، ان کے ماتحت دبے ہوئے تھے، سب آپس میں جھگڑیں گے اور شرمندگی کے سوا ان کے پاس اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ پھر فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے نا اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں ہم تک پہنچا دے، ہاں اگر مال اچھا راہ خدا میں خرچ کرو تو اللہ کا قرب ملے گا۔ اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا حکام ماننے والا بنایا، وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتی ہے تو یقیناً وہ اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پھر فرمایا جا رہا ہے قل انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جو دو دو یا اکیلے کے لیے کھڑے ہو کہ سوچو تمہارے نصاب میں کوئی جنون والی بات نہیں، جو تم نعوذ باللہ حضور پر الزام لگاتے تھے اس کا یہاں رد کر دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے درمیان روک دی گئی ہے جسے یہ چاہتے ہیں، جیسے ان کے پہلے گروہوں سے کہا گیا تھا انہم کانوا فی شک مریب، یہ شک میں ہیں، دھوکہ ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سورت فاطر ہے، اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ تو اس کا آغاز بھی اللہ کی حمد سے ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ سب خوبیاں اللہ کو ہیں جو آسمان و زمین کا بنانے والا، فرشتوں کو رسول کرنے والا، جن کے 2 2 3 3 اور 4 4 پر ہیں جن سے وہ پرواز کرتے ہیں۔ فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، وہی ہے جو رحمت کے دروازے کھولتا ہے، بارش برساتا ہے، چاہے تو روک لے۔ فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو زمین و آسمان سے تمہیں روزی دے؟ یقیناً نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فانا تؤفکون، تو کدھر منہ اٹھائے پھرتے ہو، کہاں اوندے ہوئے جا رہے ہو؟ اس رب کی بارگاہ میں آؤ۔ اور پھر حضور کو تسلی دیتے ہوئے کہا گیا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، دل پر مت لیں یہ بات، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے نگاہ میں برے کام جو تھے وہ آراستہ کر کے سجا کر بہترین بھلے کر کے دکھا دیے گئے، اور کافر جو تھے اس میں خوش رہتے تھے۔ پھر فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جسے عزت چاہیے عزت اللہ کے دربار سے ملتی ہے، اللہ کے ہاں ہے۔ جسے اللہ عزت والا بنا دے وہی بنتا ہے، اپنے طور پر کوئی معزز بننے کی لاکھ کوشش کرے تو وہ معزز نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ 2 سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، میٹھا نمکین اور ٹھنڈا اور گرم یہ سب اللہ نے الگ الگ بنائے۔ فرمایا کسی کا پانی میٹھا ہے، خوب میٹھا ہے، اور کسی کا پانی خوشگوار ہے، اور کسی کا کھاری پانی ہے، نمکین ہے، تلخ ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ پاک کا رنگ ہے کہ وہ ان کو ایک جیسا نہیں بناتا۔ اسی طرح انسانوں میں بھی اللہ پاک نے مختلف رکھے۔ پھر فرمایا دن اور رات کا آنا جانا،
یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ دن کو رات میں بدل دیتا ہے، رات کو دن میں بدل دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ تو اللہ کی بارگاہ ایسی کہ ہر شخص اس کا محتاج ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہی ہے جو غنی ہے، بے نیاز ہے، خوبیوں سے رہا۔ انسان کی جو سوچ ہے اور اس کا توکل وہ اللہ کریم کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ جو کئی ایسے نام نہاد پیر نہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے ہیں، کہتے ہیں رہنے دو ہم نے تمہارے حصے کی پڑھ لی ہوئی ہیں، تو ان جاہلوں کو کوئی بتائے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مثالیں دے کر فرمایا کہ وہ یعنی جیسے کفر اور اسلام برابر نہیں ہو سکتے، اس کے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور اجالا کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، تیز دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنے دین کا نفاذ کرے اور جس طریقے سے چاہے اس کی پہچان کروائے۔ پھر فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کیسے آسمان سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے مختلف پھل اور پھول اگائے، موتی اگائے، گھونگے اگائے، اس طرح کی چیزیں۔ تو اللہ نے یہاں ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد علماء کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اس کے بندوں میں سے جو علم رکھتے ہیں۔ علم ہوگا تو بندہ کفر کے سارے معاملات سے واقف ہوگا تو اس طرف نہیں جائے گا، گناہ کے معاملات سے واقف ہوگا گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ کا حقیقی خوف انہی کو حاصل ہوتا ہے جو اہل علم ہے۔ پھر اللہ پاک نے مختلف جو باغات ہیں جنت میں، جو نعمتیں ہیں اور جو ان کو زیور پہنائے جائیں گے، موتی کے کنگن، سونے کے، چاندی کے، ان کا یہاں ذکر فرمایا کہ ان کو ریشمی لباس پہنائے جائیں گے، ان کا ذکر فرمایا۔ اور پروردگار عالم نے فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ ہی ہے زمین و آسمان کی ہر چھپی بات کو جاننے والا، اور سینوں کی چھپی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اور یہاں ان کو شرک سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ شرک میں نہ پڑو، اللہ کریم کے احکامات کی طرف توجہ کرو، کیونکہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو تھام رکھا ہے، کہ اس نے روکا ہوا ہے۔ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو یہاں فرمایا کہ اگر وہ اللہ چھوڑ دے تو کون ہے ان کو روکنے والا؟ زمین ختم ہو جائے گی، آسمان گر جائے گا، یہ اسی کی ذات، اسی کا کرم ہے کہ اس نے ان کو روکا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رستے ہیں، جو اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کے قانون جو ہیں وہ کبھی نہیں بدلتے، اللہ کے قانون کو ٹال نہیں سکتا، ان کو بدل نہیں سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ چاہتا نا کہ ان کی گرفت کر لے جو یہ کرتوت کر رہے ہیں تو کوئی بچتا ہی نہ، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن ایک مقررہ مدت تک اس نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اور جب پھر اس کا وعدہ آ جائے گا تو بے شک اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں، کوئی اس کی نگاہ سے باہر نہیں ہے۔ پھر سورہ یاسین شریف کا آغاز ہوتا ہے، یہ بڑی برکت والی صورت ہے، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا دل سورت یاسین ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ بھی حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، یاسین۔ بعض مفسرین نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ یہ یا سید یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مخفف بنا کر یاسین یہاں ذکر کیا گیا۔ قرآن کی قسم ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا انک لمن المرسلین، کئی تاکیدیں لگا کر فرمایا یقیناً بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، کیونکہ کافر کہتے تھے لست مرسلا، آپ تو کوئی رسول نہیں، آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، لہٰذا وہ اس طرح کی باتیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے ہوئے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اللہ کے سیدھے رستے پر بھیجے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس صورت میں اللہ نے توحید کا تذکرہ فرمایا، نبیوں کی رسالت کا تذکرہ فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قوموں کے احوال کا ذکر کیا، اور پھر آخرت قبروں میں جانا اور قبروں سے اٹھنے کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ نشانیاں بیان کی ہیں کہ جب ان شہر والوں کے پاس اللہ کے رسول آئے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، ایک آیا دوسرا آیا، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ ان کو معزز کیا، تو وہ یہی کہتے تھے کہ آپ تو بس ہماری طرح کے بشر ہیں، اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی۔ نبیوں کو معاذ اللہ کہتے تم جھوٹے ہو، تو وہ کہتے ربنا یعلم انا علیکم لمرسلون، جان لو ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ہمارے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ پھر وہ معاذ اللہ نحوست کے تانے دیتے انبیاء کرام کو، فرمایا ان سے وہ کہتے طائرکم معکم این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، ہمیں نحوست کے تانے مت دو، تم منحوس ہو اور تمہارے ساتھ والے منحوس ہیں، اس پر بدکتے ہو کہ ہم تمہیں سمجھانے آئے ہیں۔
بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ تو اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنی حکمت اور خصوصاً قبروں سے زندہ کر کے اٹھانے کے بارے میں، ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، اور پھر کیسے زندہ کرے گا، ان تمام چیزوں کے دلائل بیان کیے ہیں۔